اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے آج یہ 33واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ آج بروز ہفتہ 17 صفر المظفر 1443 ہجری اور 25 ستمبر 2021 عیسوی ہے۔ ابھی چونکہ اگست اور ستمبر میں افغانستان سے امریکی اور اتحادی فوجوں کا انخلاء عالمی سطح کا ایک بڑا واقعہ ہے، جس کو الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے پروگراموں میں بھی اس پہ بات کی، زیر بحث لائے اس کو، اور آئندہ بھی ابھی چند پروگراموں میں اس کا تذکرہ ضروری ہے۔ تو چونکہ یہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور جو دجال ہے، جو جھوٹا مسیحا ہے، جو مسیح الدجال ہے، اس موضوع پر یہ ساری بات چل رہی ہے، تو اس حوالے سے یاد رہے کہ دجال دجل سے ہے، جھوٹ بولنے سے ہے، مکر و فریب سے ہے، دغا سے ہے، ظلم و فساد سے ہے، تضاد سے ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سب کلمہ گو مانتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ تخت سلیمان اور تخت داؤد کا دعویٰ کرے گا، یروشلم کا حاکم ہوگا، یعنی یروشلم وہ جگہ ہے جہاں مسجد اقصیٰ ہے، فلسطین میں مسجد اقصیٰ قبلہ اول کا وہ حاکم ہوگا اور جھوٹ بولے گا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس لیے اس کو بار بار دہرانا ضروری ہے تاکہ آج کی نسل کو یہ بات سمجھ آئے کہ فتنہ دجال کی سب سے بڑی نشانی ہی جھوٹ ہے، تضاد ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی سب کلمہ گو مانتے ہیں کہ حکومت وہ یروشلم میں قائم کرے گا، لیکن مدینہ پر بھی وہ حملہ آور ہوگا۔ مدینے پہ حملہ آور ہونے کو سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی سب کلمہ گو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب جب اس نے مدینے پہ حملہ آور ہونا ہے تو مدینے والی جو ذات ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس ذات کے حوالے سے یعنی غلط عقائد و نظریات پھیلانا، ٹھیک ہے، جھوٹی باتیں پھیلانا بھی اس کا صدیوں سے وتیرہ رہا ہے۔ تو اب اس سارے سیاق و سباق سے اب ہم 33ویں پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات یہ کرتے ہیں کہ دجال دجل سے ہے، جھوٹ سے ہے، تضاد سے ہے، اور مدینہ شریف میں جو ذات وہاں پہ آرام فرما ہے، اس ذات کے حوالے سے یاجوج و ماجوج اور اس کے ہم نوا بدترین فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں اور عجیب و غریب عقائد و نظریات پھیلا رہے ہیں۔ اسی میں سے ایک عقیدہ پہلے بھی بات ہوئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانا مسلمانوں کا صدیوں سے وتیرہ رہا ہے، اور یہ میلاد شریف قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہمارے علماء کرام نے صدیوں سے تحریریں، تقریریں، سب کچھ یعنی بیان کیا۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آج 25 ستمبر ہے، آج سے 2 دن پہلے سعودیہ عرب کا یوم الوطنی گزرا ہے، نیشنل ڈے گزرا ہے، جیسے ہمارا پاکستان کا یوم آزادی ہے 14 اگست۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سعودیہ عرب کا جو یوم آزادی ہے وہ ہے 23 ستمبر، آج سے 2 دن پہلے یہ گزرا ہے۔ اب چونکہ یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو حقیر کی اس ریکارڈنگ سے پہلے 2 دنوں میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ سعودیوں کی اس جشن آزادی کی تقریبات کو دیکھ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ لیکن یہاں ذکر اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب واقعات فتنہ دجال کی کڑیاں ہیں، اس لیے ان کو سننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، ان کو دیکھنا اور اپنے ایمان کا بچانا ضروری ہے۔ تو غور کریں، دیکھ لیں، آپ ابھی بھی آپ انٹرنیٹ پہ کسی بھی جناب وہ سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، کسی طرح بھی آپ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا
کہ کس طرح دمام میں، خوبر میں بہت زیادہ آتش بازی کی گئی ہے، فائر ورکس کیا گیا. یہی حال جدہ کا تھا. اسی طرح لاکھوں روشنیاں یعنی جلائی گئیں، لاکھوں جھنڈے لگائے گئے، بہت سی کھانے پینے کی دعوتیں ہوئیں، بہت سی ڈانس پارٹیاں ہوئیں، کہیں سائیکل ریس ہوئی، کہیں کسی طرح کے اجتماع ہوئے. اور جو سینما گھر اب وہ وہاں پہ 40 سے زیادہ ہو چکے ہیں، ان میں بھی تو فلم اور وہ ناچ گانا تماشا سب چلا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ سب آپ 2 دنوں میں دیکھ چکے ہیں. اور یہ کیا صرف 2021 کا تماشا ہے؟ نہیں، یہ 2021 کا تماشا نہیں ہے. یہ اگر کوئی کہے کہ جی محمد بن سلمان کی وجہ سے سعودیہ بدل گیا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ بات بہت حد تک درست بھی ہے کہ محمد بن سلمان کی وجہ سے سعودیہ بدلا ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یوم الوطنی کا منائے جانے کا سلسلہ تو محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے سے پہلے بھی جاری تھا. اور یہ حقیر خود وہاں پہ اس دور میں موجود تھا جب سلمان سے پچھلا بادشاہ عبداللہ زندہ تھا. تو عبداللہ کے دور میں بھی حقیر وہیں سعودی عرب میں ایک جگہ پہ قیام پذیر تھا، نوکری کر رہا تھا ایک کمپنی میں، پرائیویٹ کمپنی میں. تو حقیر نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ سارا سلسلہ جھنڈیاں، روشنیاں، تماشا، ناچ گانا، یہ یوم الوطنی کے حوالے سے MBS کے آنے سے پہلے بھی تھا، اور آج ذرا زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ غور کریں کہ وہی لوگ جو خود کو خالص توحید کے دعوے دار کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے منائے جانے کو معاذ اللہ کہیں شرک کہتے ہیں، کہیں بدعت کہتے ہیں، کہیں گناہ کہتے ہیں، کہیں تبرک کو وہ معاذ اللہ گناہ کا کھانا اور ہندوؤں کے پرشاد سے معاذ اللہ برا قرار دیتے ہیں. تو اس طرح کی سخت باتیں وہ کرتے ہیں. اور اپنا کردار ان کا یہ ہے کہ جب سعودی حکمران اور سعودی عوام، ٹھیک ہے، وہاں پہ جشن مناتے ہیں آزادی کا، یعنی اپنے ملک کا سالانہ یوم مناتے ہیں، زمین کے ایک ٹکڑے کا وہ جشن مناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے جائز ہے. اور اگر یہی بات مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و تعریف یا جلوس اور جلسہ اور محفل نعت وغیرہ کی صورت میں منعقد کریں تو ان کو شرک اور بدعت نظر آتا ہے. تو یہ وہ تضاد ہے جو فتنہ دجال کی کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے. آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس زمین دنیا پر نازل ہوں گے تو وہ نازل ہوں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے. اس لیے وہ آخری نبی نہیں ہوں گے. آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، کیونکہ ان کا جو ختم نبوت والا معاملہ ہے وہ بھی میلاد شریف کی نسبت سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، تو پیدائش سے میلاد ہے. اور میلاد سے ہی یہ سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہوں گے، پیدائش کے حوالے سے، میلاد کے حوالے سے. کیونکہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسری مرتبہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے تو وہ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے. لہٰذا حضور کا ذکر میلاد بڑا اہم ہے قرب قیامت کے ان فتنوں کو سمجھنے کے لیے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو حکمران مکہ کے حاکم ہیں وہ اپنے ملک کا سالانہ جشن تو منا رہے ہیں. اس مرتبہ ان کی 91 برسی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 2021 ہے. اور 2021 سے جو آگے جو اگلے 9 سال ہیں وہ MBS کے جو ویژن 2030 کے حساب سے اب 9 سال بنتے ہیں جو 2030 تک کا زمانہ ہے. اور جاننے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 9 سال کیا یہ ویژن 2030 سعودی ویژن ثابت ہوگا یا یہ یاجوج اور ماجوج کا دجالی ویژن ثابت ہوگا. وقت یہ ثابت کر دے گا. اور اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تضاد اگر قبلہ اول کے حاکم یعنی دجال کی صورت میں ظاہر ہے، ہونے والا ہے، یاجوج ماجوج یہ تضاد سجائے ہوئے ہیں اس وقت، اور
مکہ کے حاکموں کا تضاد بھی آپ بار بار پچھلے پروگراموں میں سن چکے، اس مرتبہ بھی آپ دیکھ لیں کہ 23 ستمبر پہ ان کا دجل کیا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے ملک کا اتنے زور و شور سے جشن منا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے جشن کو معاذ اللہ گناہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہ تضاد ہے، یہ دجل ہے۔ تو جو بھی وہابی دیوبندی ان نجدیوں کو، ان سعودی حکمرانوں کو اپنا وہ آئیڈیل سمجھتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ فتنہ دجال اصل میں ہے کیا، کہ ہمیں حکمرانوں سے بچنا ہے۔ یہی فتنہ دجال کا ایک بڑا سبق ہے ہمارے لیے، کہ جو دجال ہوگا وہ یروشلم کا، مسجد اقصیٰ کا حاکم ہوگا اور جھوٹ بولے گا، دجل کرے گا، فساد کرے گا، فتنہ مبتلا کرے گا، دنیا کو پریشان کرے گا۔ تو جب دجال قبلہ اول کا حاکم ہو کے جھوٹا ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے، تو اسی طرح جو قبلہ دوم یعنی مکہ کے حاکم ہیں، ان کا دجل بھی آپ کو بار بار سنایا جا چکا ہے، کہ ایک دجل ان کا یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی شریف کے قریب جنت البقیع شریف میں انہوں نے مزارات گرا دیے، اور چند قدم کے فاصلے پہ روضہ رسول میں جو مزار رسول ہے، جو روضہ رسول ہے، جو گنبد خضرا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو مزار ہے، وہ بھی تو قبہ ہے، اس کے یہ خادم بنے بیٹھے ہوئے ہیں، خود کو یہ خادم الحرمین کہتے ہیں۔ تو یہ بھی تضاد ہے، یعنی جنت البقیع میں مزارات کو گرانا اور چند گز کے فاصلے پہ جناب روضہ رسول جو مزار ہے اس کا خادم بن کے بیٹھ جانا، تو یہ بھی تضاد ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان حکمرانوں کے تضادات سے، فتنوں سے، فسادوں سے بچنا ہے، ہمیں ان حکمرانوں سے بچنا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں، جو امت کو دغا دیتے ہیں۔ تو اب سعودی حکمرانوں کا اور سعودی مفتیوں کا ایک اور فتنہ، ایک اور وسوسہ، ایک اور عقیدہ وہ یہ ہے کہ جی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور معاذ اللہ صاحب قبر سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی تو آئندہ پروگراموں میں حدیث پاک سے، قرآن پاک سے آپ کو مزید سینکڑوں آیات انشاءاللہ پیش کی جائیں گی، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، سینکڑوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ فی الوقت آپ یہ سمجھ لیں کہ جس گناہ کو یہ نجدی، یہ وہابی سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہیں، یعنی وہ سورہ لقمان کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب یہاں پہ وہ لفظ عظیم کا ترجمہ کرتے ہیں سب سے بڑا، حالانکہ کیا لفظ عظیم سب سے بڑا کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس کی انشاءاللہ آپ کو مکمل چھان بین احادیث سے، قرآن پاک سے پیش کی جائے گی، اور یہ حقیر کا وعدہ ہے کہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے آپ کو پھر سن لیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، سینکڑوں آیات قرآنی سے یہ ثابت کیا جائے گا انشاءاللہ کہ وہابی مذہب جھوٹا ہے، امریکیوں کا پیدا کردہ ہے۔ یہ بات ہیلری کلنٹن کی بھی آن ریکارڈ ہے، ٹرمپ کا بھی بیان آن ریکارڈ ہے، بہت سی کتب، بہت سی جناب حالات و واقعات، موجودہ حالات و واقعات اس بات کے گواہ ہیں، ثبوت ہیں کہ یہ نجدی حکمران، یہ دراصل امریکہ کے وہ دوست ہیں کہ جو جسد کا پوری طرح ساتھ دے رہے ہیں۔ اب ان کا جو یہ عقیدہ ہے کہ جی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، پہلے آپ اس کی ایک سادہ وضاحت سن لیں، پھر اگلی باتیں انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ آج ہی پاکستان میں ایک شہر ہے جی لاہور کے قریب رائے ونڈ، وہاں سے یہ دیوبندی اپنی تبلیغی جماعتوں کو روانہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا بھر میں، یورپ میں، ادھر ادھر پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جی تبلیغ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ دیوبندی مسلک مذہب یہ بھی سعودی حکمرانوں کے گرویدہ ہیں۔ اسی طرح جو وہابی لوگ ہیں وہ بھی ان سعودی نجدی حکمرانوں کے گرویدہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اور اصل میں یہ دونوں یعنی وہابی اور دیوبندی دونوں ہی سعودیہ کے سپورٹڈ ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ سعودی امام پچھلے کئی سالوں سے جب بھی لاہور آتے ہیں مکہ کے امام، تو وہ دیوبندیوں کے مرکز جامعہ اشرفیہ لاہور میں جا کے یعنی جماعت کرواتے ہیں، اور خاصہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ صفِ مسجد سے باہر نہر کے ساتھ ساتھ سڑکوں پہ پارکوں میں بچھائی جاتی ہیں، اور لوگوں کو بڑی ترغیب دی جاتی ہے کہ جی مکہ کے امام آ رہے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ آئیں، نماز پڑھیں، دعا مانگیں۔ تو اب وہی یعنی فرقہ، وہی مذہب و مسلک جن کا یہ کہنا ہے معاذ اللہ توبہ استغفر اللہ کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، تو وہ پھر مکہ کے امام کے لاہور آنے پہ اتنا خاص اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ مکہ کا امام بھی تو ان کے عقیدے کے مطابق ان جیسا بشر ہی ہے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ وہ مکہ کا امام مریدکے میں جا کے، ٹھیک ہے، وہ وہابیوں کے مرکز میں نماز نہیں ادا کرتا، ٹھیک ہے، دیوبندیوں کے مرکز جامعہ اشرفیہ میں نماز ادا کرتا ہے، تو کیا یہ بات سوچنے والی نہیں ہے؟ کیا یہ بات قابل غور نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات کہ جی شرک کیا سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو جب یہ رائے ونڈ سے تبلیغی جماعت نکلتی ہے اور ساری دنیا میں جا کے یہ تبلیغ کرتے ہیں، کبھی یہ ہندو کو تبلیغ کرتے ہیں، کبھی یہ یہودی کو، کبھی یہ عیسائی کو، اور کبھی کمیونسٹ کو، کبھی بے دین کو، ٹھیک ہے جی، تو اب غور یہ کریں کہ آج 2021 عیسوی میں یا 1443 ہجری میں اگر کوئی بالفرض مثال کے طور پہ ایک ایسا ہندو مثال کے طور پہ جو 70 سال بتوں کو پوجتا رہا اور شرک میں مبتلا رہا، آج اگر وہ کسی بھی تبلیغی جماعت، خواہ وہ تبلیغی جماعت وہابیوں کی تھی یا دیوبندیوں کی تھی یا شیعوں کی تھی یا سنیوں کی تھی، ٹھیک ہے جی، کسی بھی تبلیغ کرنے والی جماعت کے ہاتھوں اگر وہ متاثر ہوتا ہے اور مطالعہ کر کے اس کو سمجھ آتی ہے، چھان بین سے اس کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ اپنی رضا و رغبت سے، اپنے دل کی مرضی سے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وہ اقرار باللسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور تصدیق بالقلب والی حالت تو بالیقین اللہ جانتا ہے، لیکن اگر وہ اسلام کی حقانیت کو مانتے ہوئے کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہی تبلیغی جو وہابی ہیں، جو دیوبندی ہیں، یا کوئی بھی تبلیغی جماعت جس نے اس ہندو کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اب آپ اس کو مسلمان مانیں گے یا اس کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آپ اس کو مشرک گردانیں گے؟ اپنے دل سے اس کا جواب پوچھیں، ٹھیک ہے، کوئی لمبے چوڑے فتوے ادھر ادھر آپ کو جانا نہیں پڑے گا، اندر سے آپ کا دل آپ کو خود یہ جواب دے گا، ہاں جی ہاں، اب ہم اس ہندو کو ہندو نہیں کہیں گے بلکہ اب اس کو مسلمان کہیں گے، کیونکہ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک میں اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ حضور کے نام کا کلمہ پڑھنے سے شرک جیسی سب سے بڑی گناہ والی ذلت بھی اس بندے سے اتار دی گئی، یعنی اب ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اس 70 سال بت پوجنے والے ہندو کو مشرک نہیں کہیں گے بلکہ اب ہم آئندہ زندگی میں اس کو مسلمان کہیں گے، خواہ اس نے 70 سال شرک کیا، خواہ اس نے 60 سال 50 سال 40 سال شرک کیا، لیکن اب ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ و رسول دو ذاتوں کے نام کا کلمہ پڑھنے سے اب وہ ایسا دین توحید میں داخل ہوا کہ اب اس کے شرک کی ان سابقہ گناہوں کی تلافی ہو گئی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ سب کلمہ گو لوگ یہ بتائیں کیا گمان ہے، کیا خیال ہے، کیا سوچ ہے اس بندے کے بارے میں جس نے 70 سال شرک کیا اور پھر بعد میں کلمہ پڑھ لیا، تو قبر اور حشر میں اور قیامت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟
کیا اس کو 70 سالہ شرک کی وجہ سے دوزخ میں پھینکا جائے گا، یا آخری تھوڑی سی زندگی میں مسلمان ہو جانے کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیجا جائے گا؟ کیا کہتا ہے آپ کا دل، کیا کہتا ہے آپ کا خیال، آپ کی توقع، آپ کا گمان، آپ کا یقین، آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو دل یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی کمال ہے کہ وہ 70 سالہ شرک کو بھی معاف فرما دے گا اور اس کو جنت میں بھیج دے گا، کیونکہ اب اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ آج اگر 2021 میں شرک کی گناہ کی معافی ممکن ہے محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے، ان کے نام کا کلمہ پڑھ لینے کی برکت سے، ان کے توسل سے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ امت محمدی کے لیے شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ اب یہ جو 100 سال وسوسہ پھیلایا گیا ہے کہ جی ان الشرک لظلم عظیم، تو بھائی آپ خود ہی اگر رائیونڈ سے نکلتے ہو اور دنیا میں جا کے لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہو، تو پھر اگر شرک کی معافی ہی ممکن نہیں ہے تو پھر آپ رائیونڈ مرکز کو بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کی تبلیغ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ اگر شرک کی معافی آج اگر ممکن نہیں ہے تو، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ایک سادہ سی مثال تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو اب لفظ عظیم کا ترجمہ کیا سب سے بڑا گناہ کیا جا سکتا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں، اگلے حصوں میں، پروگرام کے آئندہ آنے والے حصوں میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ بالخصوص اس حقیر کی یہ کوشش ہے کہ آج کے دوستوں کو، بچوں کو وہ باتیں بتا دی جائیں جو یہ میڈیا، یہ اسکول، یہ کالج، ٹھیک ہے، یہ انگریزی ادارے، یہ ایلومیناتی ادارے یہ باتیں آپ کو نہیں بتائیں گے۔ تو آج کے پروگرام کا خلاصہ پھر یہی ہے کہ دجال اگر یروشلم میں حکمران ہوگا تو وہ مدینے پہ حملہ کیوں کرے گا؟ اور اگر وہ مدینے پہ حملہ کرے گا تو پھر مدینے والے کی ذات کے حوالے سے اس نے جو وسوسے اور فتنے اور غلط عقائد و نظریات پھیلائے ہیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو آج کا مختصر سبق یہ ہوا کہ اگر آج 2021 عیسوی میں کلمہ پڑھنے سے 70 سالہ مشرک مسلمان شمار ہوگا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ امت محمدی کے لیے شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ اب اسی سے متعلقہ پھر بچے یہ سوال پوچھیں گے کہ اچھا جی آپ پھر یہ بتائیں کہ سب سے بڑا گناہ پھر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بڑا ایک دلچسپ جواب ابھی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جو ایک پاکستانی اسکالر ہیں انہوں نے پہلے سے ہی دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے اپنی بہت سی تقریروں میں اس کی بڑی اچھی وضاحت پہلے سے ہی کر دی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ حقیر آپ کو پروفیسر صاحب کی باتوں کے ساتھ ساتھ مزید انشاءاللہ کچھ اچھی باتیں اور بھی بتائے گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ سب سے بڑا گناہ اصل میں ہے کیا۔ تو اب اس نقطے پہ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس امید پر کہ اللہ کے فضل سے پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس دعا سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دجالی فتنوں سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔